ٹیکساس ٹاور 4 ان کئی آف شور ٹاورز میں سے ایک تھا جو اٹلانٹک کوسٹ کے ساحل سے میلوں دور کولڈ وار کے ایک پرتشدد دور میں تعمیر کیا گیا تھا۔ سخت موسم اور تنہائی کی وجہ سے ٹاور کی تعمیر اور دیکھ بھال انتہائی مشکل تھی، جس کی وجہ سے وہاں تعینات عملہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں خود کو غیر محفوظ اور اکیلا محسوس کرتا تھا۔ یہ کہانی اس دور میں ٹیکساس ٹاور 4 کے گرد منڈلاتے خطرات اور خوف کو اجاگر کرتی ہے۔ یو ایس ایئر فورس اٹلانٹک کوسٹ کو پار کرنے والے دشمن کے نامعلوم بامبرز کے بارے میں فکر مند تھی، اسی لیے انہوں نے ٹیکساس ٹاورز نامی ایک بڑے ریڈار پلیٹ فارمز تعمیر کیے۔ یہ ٹاورز جو تیل نکالنے والے رگز مشابہت رکھتے تھے، بامبرز کو جلد پکڑنے اور پیشگی وارننگ فراہم کرنے کے لیے اٹلانٹک کوسٹ کے ساحل سے میلوں دور نصب کیے گئے تھے۔ ٹیکساس ٹاور 4 کولڈ وار کا ایک اہم ابتدائی وارننگ ریڈار اسٹیشن تھا جو نیو یارک لانگ آئی لینڈ سے 63 میل دور واقع تھا۔ اسے آنے والے خطرات کے خلاف 30 سے 60 منٹ کی پیشگی اطلاع دینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ ایک تکنیکی عجوبہ ہونے کے باوجود یہ شروع سے ہی ساختی اور حمایتی نقائص کا شکار تھا، جس نے اسے تباہی کا شکار بنایا۔ اس کے باوجود اس نے اٹلانٹک کوسٹ میں سینکڑوں میل تک ریڈار کوریج کو بڑھا دیا، جس سے امریکہ کو ایک اہم اسٹریٹجک فائدہ حاصل ہوا۔ ٹیکساس ٹاور 4 کی تعمیر دسمبر 1956 میں شروع ہوئی، جس میں دو بڑی فرموں کو سخت شمالی اٹلانٹک کوسٹ کے حالات کو برداشت کرنے کے قابل ایک مستحکم ریڈار پلیٹ فارم بنانے کا کام سونپا گیا۔ ٹاور کو زمین پر بنایا گیا، سمندر میں تیرایا گیا اور جون 1957 تک اس کی سائٹ پر اینکرڈ کر دیا گیا، لیکن منتقلی کے دوران اس کی کئی اسٹیل سپورٹ لیگز کو نقصان پہنچا۔ فضائیہ نے ڈھانچے کو واپس زمین پر لانے کے بجائے وہیں پانی میں اسے ریپیئر کرنے کا فیصلہ کیا۔ ٹاور خود ایک ٹرائیپوڈ اسٹرکچر جیسا تھا جس کی 3 اسٹیل لیگز سمندر میں اینکرڈ کر دی گئی تھیں اور اوپر ایک بڑے پلیٹ فارم کو سہارا دے رہی تھی جس پر بڑے ریڈار ڈومز نصب تھے۔ ٹیکساس ٹاورز کو خود کفیل سمندر پار ریڈار اسٹیشنز کے طور پر ڈیزائن کیا گیا تھا، جس میں عملے کی غیر معینہ مدت تک رہائش کے لیے رہائشی کوارٹرز، جنریٹرز اور دیگر سامان موجود تھا۔ ٹاور نصب ہونے کے بعد خراب موسم نے ٹانگوں کو مستحکم کرنے والے اہم بریسز کو نقصان پہنچایا اور ایک سہارا تو مکمل طور پر ٹوٹ گیا۔ اسے انڈر واٹر ریپیئر کرنے کی کوشش کی گئی، جس میں خراب جوائنٹس کے گرد کلمبنگ کالرز اور اسٹیل آرم استعمال کی گئیں، لیکن یہ عارضی اصلاحات ناکام رہیں۔ 1958 کے آخر تک رپورٹرز سے ساختی خامیوں کا انکشاف ہوا، جس میں ناقص نصب شدہ بولٹ بھی شامل تھے۔ ان مسائل کے باوجود ریڈار ڈومز نصب کیے گئے اور ٹاور آپریشنل ہو گیا، اگرچہ وہ ڈولتا اور کراہتا تھا، جس سے عملے میں بے چینی پیدا ہوتی تھی۔ ٹیکساس ٹاور 4 پر زندگی سخت اور ناخوشگوار تھی، جس کی وجہ سے فضائیہ کو اسے ایک مطلوبہ سمندر پار تعیناتی کے طور پر مشتہر کرنا پڑا، جس میں فشنگ، اچھا کھانا، ماڈرن رہائش اور فری موویز شامل تھیں تاکہ رضاکاروں کو راغب کیا جا سکے۔ انہوں نے ٹاور پر گزارے گئے ہر 6 ہفتوں کے بدلے 2 ہفتوں کی چھٹی کی بھی پیشکش کی، تاہم اشتہارات میں مسلسل ڈولنے، ریڈار اور جنریٹر سے ہونے والی وائبریشنز اور ٹاور فیور نامی ایک سائیکولوجیکل کیفیت کا ذکر نہیں کیا گیا، جو طویل تنہائی، گرے اسکائی اور مسلسل چلنے والی ہوا کے خوف سے پیدا ہوتی تھی۔ ٹاور کی اسٹیل لیگز ایک ٹویننگ فورک کی طرح کام کرتی تھی، جو خوفناک چڑچڑاہٹوں اور گڑگڑاہٹوں کو بڑھا دیتی تھی اور عملے کو ان کے دور دراز مقام کی یاد دلاتی تھی۔ ٹاور پر آنے اور جانے کا سفر مشکل اور خطرناک تھا۔ ہیلی کاپٹر ہمیشہ حفاظت کے لیے پیئرز میں بھیجے جاتے تھے اور خراب موسم کی وجہ سے اکثر پروازیں منسوخ کر دی جاتی تھی۔ ڈونٹ نامی ایک عارضی بورڈنگ سسٹم میں ایک بڑی اندرونی ٹیوب شامل تھی، جسے کرین کے ذریعے ایک لہراتی ہوئی کشتی پر اتارا جاتا تھا، جو ایک خطرے سے بھری تدبیر تھی اور تجربہ کار اہلکاروں کی طرف سے اس سے گریز کیا جاتا تھا۔ خطرات اور تنہائی کے باوجود ٹاور پر حوصلہ برقرار رکھنے کی کوششیں کی گئی تھیں۔ عملے نے شوقیہ طور پر شاپس قائم کی، پیزا پارٹیز اور باربیکیو منعقد کیے، گروسری ڈسٹریبیوشن کی اور مووی نائٹس کا اہتمام کیا۔ تاہم ان آسائشوں پر عمارت کی مسلسل تھرتھراہٹ اور دھند والے دنوں میں ہر 29 سیکنڈ بعد دنیا کے سب سے بڑے فوگ ہارن کی تیز گونج کا سایہ پڑا رہتا تھا۔ ٹیکساس ٹاورز پر زندگی مشکل تھی، خاص طور پر مسلسل حرکت کی وجہ سے سونا۔ اگرچہ انہیں 125 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں اور بڑی لہروں جیسے سخت موسم کو برداشت کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، لیکن اس سے کم شدید حالات میں اہم عدم استحکام کا باعث بنتے تھے۔
ٹاور 2 اور 3 کم گہرے پانی کی وجہ سے کسی حد تک زیادہ مستحکم تھے، لیکن ٹاور 4 خاص طور پر غیر مستحکم تھا اور اس کے رہنے والوں نے اسے اولڈ شیکی کا عرفی نام دیا تھا۔ 1960 کی دہائی کے اوائل تک یہ ٹاورز فرسودہ ہو چکے تھے کیونکہ سوویت بامبرز کے اصل خطرے کی جگہ تیز رفتار میسو بیلسٹک میزائل نے لے لی تھی، جس سے یہ ٹاورز کم متعلقہ ہو گئے تھے۔ ٹاور 4 کی میزائل کا پتہ لگانے کی صلاحیتیں تیزی سے کم ہو چکی تھیں، جس سے اس کی ابتدائی وارننگ کا وقت 1 گھنٹے سے کم ہو کر تقریباً 30 سیکنڈ رہ گیا تھا۔ اس کمزوری کے باوجود آرمی نے ٹاور پر ایک چھوٹا عملہ برقرار رکھا کیونکہ انہیں یہ خدشہ تھا کہ اگر ٹاور کو خالی چھوڑ دیا گیا تو سوویت یونین ریڈار ٹیکنالوجی پر قبضہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ 1961 کے اوائل تک عملے کو کم کر کے 28 آفیسرز تک کر دیا گیا، جو بنیادی طور پر گرتے ہوئے ڈھانچے کو برقرار رکھنے اور ممکنہ دراندازوں کی نگرانی پر توجہ مرکوز کر رہے تھے، کیونکہ ٹاور خود شدید نقصان زدہ اور غیر مستحکم تھا۔ ستمبر 1960 میں سمندری طوفان ہریکین ڈونا ٹاور 4 سے ٹکرایا، جس میں ہواؤں اور لہروں کی شدت اس کے ڈیزائن کی حد سے کہیں زیادہ تھی۔ اس نے اس کے زیر آب سہاروں کو شدید نقصان پہنچایا اور اس کی ساختی طاقت کو تقریباً ہاف تک کم کر دیا۔ نازک طور پر کمزور ہونے اور گرنے کے قریب ہونے کے باوجود ٹاور پر عملہ موجود رہا۔ ٹاور 4 پر موجود ہر شخص معائنے کی ضرورت کے بغیر بھی ڈھانچے کی خطرناک حالت سے واقف تھے۔ ٹاور کی چڑچڑاہٹ اور ڈولنا نمایاں طور پر بڑھ گیا تھا اور عملہ اپنے خوف سے نمٹنے کے لیے ڈارک ہیومر کا استعمال کرتا تھا، صورتحال کی نازکیت کے بارے میں مذاق کرتا تھا۔ ساز و سامان اور سمندر سے ہونے والی تھرتھراہٹ مزید بگڑ گئی اور کیپٹن گورڈن فلین نے بارہا مکمل انخلاء کے اختیار کی درخواست کی، لیکن اس کے اعلیٰ افسران نے سوویت یونین کے ملبہ بچانے کے خدشات کو ترجیح دیتے ہوئے ان اپلیکیشنز کو مسترد کر دیا۔ اس تناؤ نے جنوری کے وسط میں پریشانی کے لیے راہ ہموار کی۔ کیپٹن سکسٹو مینگوال، جو ٹاور 4 پر سامان لے جانے والے جہاز کو کمانڈ کر رہے تھے، نے بگڑتے ہوئے سمندری حالات اور بدلتی ہوئی ہواؤں سے خبردار کیا اور انخلاء پر زور دیا۔ تاہم کیپٹن فلان کے پاس انخلاء کا اختیار نہیں تھا کیونکہ یہ طاقت اوٹس ایئر فورس بیس میں اعلیٰ افسران کے پاس تھی۔ 14 جنوری کو ایک موسمی مشورے میں 46 سے 69 مائل فی گھنٹہ کے درمیان تیز ہواؤں کی پیشگوئی کی گئی۔ اگرچہ یہ پیشگوئی تشویشناک تھی، ٹاور 4 نے حال ہی میں اسی طرح کے حالات کا سامنا کیا تھا، تاہم 15 جنوری تک طوفان تیزی سے شدت اختیار کر گیا۔ کیپٹن فلان نے تسلیم کیا کہ بگڑتے ہوئے حالات کی وجہ سے انخلاء میں بہت دیر ہو چکی ہے، ہیلی کاپٹر کی پروازیں ناممکن تھیں اور سمندری منتقلی بہت خطرناک تھی۔ ٹاور 4 پر موجود 28 افراد کا عملہ بگڑتے ہوئے حالات کا سامنا کر رہا تھا کیونکہ ٹاور ایک شدید طوفان میں تیزی سے ڈول رہا تھا، جس میں ہوا کے جھٹکے 98 میل فی گھنٹہ تک اور لہریں 35 فٹ تک بلند تھیں۔ گورڈن نے اپنی وائف کو کئی بار کال کر کے سنگین صورتحال سے خبردار کیا، جس میں ٹاور کے سمندر میں گرنے کا امکان بھی شامل تھا اور بچاؤ کا کوئی موقع نہیں تھا۔ بالآخر انخلاء کی اجازت ملنے کے باوجود بگڑتے ہوئے موسم نے ہیلی کاپٹر کو ٹاور تک پہنچنے سے روک دیا، اسی لیے جہاز بھیجے گئے لیکن وہ گھنٹوں دور تھے۔ عملے نے درجہ بندی شدہ مواد کو سمندر میں پھینک کر بدترین صورتحال کی تیاری کی۔ ٹاور کی آخری ہنگامی کال شام 6:45 پر کی گئی، جس میں ساختی ناکامی کی اطلاع دی گئی اور گورڈن نے اس کے فوراً بعد سپلائی جہاز کو حفاظت کے لیے پیچھے ہٹنے کا موقع دیا۔ ریڈار آپریٹر نے دیکھا کہ شام 7:28 پر ٹاور 4 کا ریڈار بلب غائب ہو گیا، جو اٹلانٹک کوسٹ میں اس کے گرنے کا اشارہ تھا۔ عملے کے تمام 28 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں سے صرف 2 کی لاشیں برآمد ہوئیں۔ اس المناک حادثے نے لانگ آئیلینڈ سے لے کر کانگریس تک کمیونٹیز کو متاثر کرتے ہوئے وسیع پیمانے پر غم و غصہ، الجھن اور دکھ کو جنم دیا۔ اوٹس ایئر فورس بیس، جو ٹاور کی نگرانی کا ذمہ دار تھا، نے تیزی سے رد عمل دیا، اگرچہ ان کی کوششوں سے زیادہ تسلی نہیں ملی۔ ایک انکوائری بورڈ نے تیزی سے اس واقعے کی تحقیقات کی، جس میں یہ انکشاف ہوا کہ گورڈن کو انخلاء کا حکم دینے کا اختیار تھا، لیکن اسے کبھی بھی اس کی اطلاع نہیں دی گئی۔ کئی افسران کو غیر ارادی قتل اور فرض سے غفلت سمیت الزامات کا سامنا کرنا پڑا، جو ابتدائی احتساب کا اشارہ دیتے تھے۔ تاہم سال کے وسط تک تمام الزامات کو ختم کر دیا گیا یا خارج کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں واضح غلطیوں کے باوجود کسی کو بھی ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا۔ ٹیکساس ٹاور 4 پر 28 جانیں لینے والے اس المیے کے بعد سینٹ نے سماعتیں کیں اور یہ نتیجہ اخذ کیا کہ تباہی کی بنیادی وجہ انسانی غلطی ہے۔ انجینئرز، ٹھیکیداروں، فضائیہ اور بحریہ سمیت کئی فریقوں نے ذمہ داری میں حصہ لیا۔
بحریہ کو ناقص نگرانی پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ زیادہ مستحکم ٹاورز کے برعکس، جن کی لیگز سمندر کی تہہ میں گہرائی تک ڈالی گئی تھیں، اور ٹاور 4 کی لیگز کو گہرے، غیر مستحکم پانیوں میں ناکافی طور پر اینکر کیا گیا تھا، جس کی تشبیہ گیلی ریت پر عمارت بنانے سے دی گئی۔ اس واقعے نے اس بارے میں عوامی تشویش کو جنم دیا کہ جانیں بچانے کے لیے بنائی گئی ایک عمارت نے اتنی زیادہ اموات کیسے کی، جس کا کوئی واضح جواب بیوروکریٹک ناکامیوں اور قانونی چور بازاری سے آگے نہیں ملا۔ آج ٹاور 4 کا ملبہ سمندر کی سطح سے 185 فٹ نیچے پڑا ہے، جو خراب انجینئرنگ اور نگرانی کے نتائج کی علامت ہے۔ ملبے کی جگہ اتنی گہری ہے کہ شوقیہ غوطہ خوروں کو حوصلہ شکنی ہوتی ہے، لیکن تجربہ کار ملبہ غوطہ خوروں کے لیے قابل رسائی ہے، جو اب سمندر کی تہہ کا حصہ ہے اور سمندری حیات کا مسکن بن چکا ہے۔ ٹیکساس ٹاورز کولڈ وار کا ایک تجربہ تھا جو بالآخر ناکام رہا، اور ٹاور 4 نے ایک دیر پا اثر چھوڑا۔ جو آدمی وہاں ہلاک ہوئے وہ جنگی نقصان نہیں تھے، بلکہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے پلیٹ فارم کے استحکام پر بھروسہ کرنے کے شکار تھے۔